کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان بہت سخت محنت کرتا ہے مگر ڈائریکشن ہے وہ درست نہیں ہوتی، تو انسان اپنی منزل کو اور اپنے مقصد کو کھوٹا کر بیٹھتا ہے۔ اب جیسے ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک راہب کو دیکھا تو آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کتنی محنت کر رہا ہے، کتنی کوشش کر رہا ہے اور کتنی جد و جہد میں مبتلا ہے، مگر اس جد و جہد کا کوئی نتیجہ وہ نہیں ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ دراصل دعا ہے، دراصل یہ وہ دعا ہے کہ جسے آپ اپنی ڈائریکشن کے لیے مانگتے ہیں۔ شطر المسجد الحرام کہہ کے دراصل ہماری ڈائریکشن کو واضح کر رہا ہے، لیکن اگر یہ ڈائریکشن اگر انسان کی اگر صرف ایک رسم کے طور پہ رہ جائے تو پھر جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر وہی ڈائریکشن مقصد بن جائے تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب مثال ہے کہ اگر ہم نماز کو حقیقت سمجھیں تو اور چیز ہے، نماز کو اگر ہم رسم بنا دیں تو اور چیز ہے۔ الیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقی، لیکن نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ گھروں کی پشت سے، بیک سے آپ دیواریں توڑ کے اندر داخل ہو، رسم نہیں، رواج نہیں، رسومات نہیں، حقائق کی طرف آئیے، سماج کو حقیقت پہ قائم کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مکرم محترم محتشم حاضرین و سامعین، خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے پہلے پارے کا خلاصہ رکھا، لیکن ہم کل سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنا مس کر گئے۔ کل ہم نے آپ کے سامنے ایک حقیقت کو رکھا، قرآن مجید کا جو دراصل بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جد و جہد، محنت، کوشش، کاوش، اور پھر اس جد و جہد کے حوالے سے انسان کی تیاری، اور اس تیاری کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کی ڈائریکشن کا ٹھیک ہونا، یعنی یہ بنیادی چیز ہے کہ انسان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو، اور پھر یہ ہے کہ منزل کا حصول، مقصد کا حصول، اور منزل پہ انسان کا پہنچنا، یہ چیزیں ہیں۔ اگر آپ غور کریں، ہم نے پہلے پارہ میں مختلف مثالیں دینے کے بعد آپ کے سامنے اس حقیقت کو رکھا کہ تیاری میں انسان کا جو دل ہے، انسان کا بدن ہے، انسان کا ذہن ہے، انسان کا کردار ہے، انسان کا فکر ہے، انسان کی سوچ ہے، یعنی قرآن مجید نے یہ بتایا کہ تیاری، اس کے ساتھ ساتھ جد و جہد، پھر ڈائریکشن۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان بہت سخت محنت کرتا ہے مگر جو ڈائریکشن ہے وہ درست نہیں ہوتی، تو انسان
اپنی منزل کو اور اپنے مقصد کو کھوٹا کر بیٹھتا ہے۔ اب جیسے ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک راہب کو دیکھا تو آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کتنی محنت کر رہا ہے، کتنی کوشش کر رہا ہے اور کتنی جد و جہد میں مبتلا ہے، مگر اس جد و جہد کا کوئی نتیجہ وہ نہیں ہے۔ آپ اشکبار ہوئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جد و جہد تو اس کی موجود ہے، لیکن ڈائریکشن جو ہے وہ نہیں ہے، سمت کا تعین جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو جو شخص تیاری کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے اور ڈائریکشن کو ٹھیک رکھتا ہے اور منزل کے حصول پہ نظر رکھتا ہے، تو دراصل اس کا سب سے بڑا ہتھیار اور اس کی سب سے بڑی طاقت دعا ہوتی ہے۔ اب ہم سورۃ الفاتحہ کا مختصر چند جملوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ دعا ہوتی ہے اور سورۃ الفاتحہ دراصل دعا ہے۔ دراصل یہ وہ دعا ہے کہ جسے آپ اپنی ڈائریکشن کے لیے مانگتے ہیں، جد و جہد کے لیے مانگتے ہیں، جسے آپ تیاری کے لیے مانگتے ہیں اور جسے منزل کے حصول کے لیے مانگتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں سورۃ الفاتحہ میں یہ دعا میں یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی تیاری ہے، آپ الحمدللہ رب العالمین سے پڑھتے جائیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ نے دیکھا یہ ساری تیاری کے مراحل ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جد و جہد کا مرحلہ ہے دراصل، اور اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے کہ پروردگار ہماری محنت کو، ہماری جد و جہد کو صحیح سمت عطا فرما۔ اور پھر یہ بتایا کہ جن لوگوں کو صحیح سمت نہیں ملتی، وہ جد و جہد کون نہیں کرتا اس جہان میں؟ کون انسان ہے، کون سی قوم ہے جو جد و جہد نہیں کرتی یا محنت نہیں کرتی؟ لیکن محنت کی ڈائریکشن جو ہے قرآن مجید میں آخر یعنی سورۃ فاتحہ کے اینڈ پہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کے دراصل ڈائریکشن کے حوالے سے بات کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دعا مانگتے ہوئے انسان کا صرف یا اللہ کہنا، کچھ بھی نہ کہے، دعا دراصل آپ کی محنت، آپ کی جد و جہد، آپ کی ڈائریکشن، آپ کی تیاری، آپ کی منزل کا حصول، دراصل دعا جہاں انسان کے احساسات، انسان کے جذبات، انسان کی فکر، انسان کا تدبر جہاں ایک جگہ پہ سمٹ کے آتا ہے اسے دعا کہتے ہیں۔ یعنی یہ دعا کہلاتا ہے کہ جہاں آپ کی زندگی کا سارا احساس اور آپ کے جذبات کا مکمل نچوڑ اور آپ کے خیالات کا مکمل خلاصہ جہاں سمٹ کے آ جاتا ہے اسے دعا کہتے ہیں۔ اسی لیے مانگتے ہوئے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب آپ خدا سے مانگ رہے ہیں تو دراصل یہ وہ خلاصہ ہے جو سمٹ کے آپ کے چند لفظوں میں آ گیا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے ہمیں اس بات پہ بغور دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری مکمل زندگی کا ایک خلاصہ جو ہے
وہ کن لفظوں میں سمٹ کے آیا ہے اور ہماری دعا کس نقطے کے گرد گھومتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ دراصل اسی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ آپ اگر سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایک نقطہ ہے جس کے گرد احساسات گھومتے ہیں، جذبات گھومتے ہیں، خیالات گھومتے ہیں۔ وہ نقطہ ایک آپ کی جد و جہد گھومتی ہے۔ وہ ایک خاص نقطہ ہے سورۃ الفاتحہ میں کہ جہاں ٹوٹل آپ کی زندگی ایک خاص نقطے پہ آ کے جمع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دعا ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ دے کے دراصل انسان پہ احسان کیا ہے، مسلمان پہ احسان کیا ہے۔ اسے یہ بتایا ہے کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے، کس طرح سب کچھ ایک نقطے پہ اور ایک مرکز پہ آ کے اکٹھا ہو جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان اور جب مسلمان یا اللہ کہتا ہے تو اس کا یا اللہ کہنا جو ہے، یہ یا اللہ جو لفظ بولتا ہے، بس اسی میں ہی سب کچھ سمٹ کے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم دوسرا پارہ جو ہے اس کا آپ کے سامنے خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ آپ آغاز کی آیات کو اگر دیکھیں تو قرآن مجید دراصل ڈائریکشن واضح کر رہا ہے۔ شطر المسجد الحرام کہہ کے دراصل ہماری ڈائریکشن کو واضح کر رہا ہے اور ہماری مرکزیت کو واضح کر رہا ہے۔ یعنی دراصل ڈائریکشن جب ایک ہو اور مقصد جب ایک ہو تو انسان بہت سی مائنر سے اختلافات کو چھوڑ دیتا ہے۔ ڈائریکشن ایک ہو، منزل ایک ہو تو انسان روڈ پہ، راستے پہ سب کو برداشت کرتا ہے۔ اس میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے۔ تنہا اگر ہو تو شاید ممکن ہے کچھ ڈر جائے، لیکن جب اس کے ساتھ چلنے والے اس راستے پہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ ہوں تو ایک خاص انسیت پیدا ہوتی ہے اور اجنبیت دور ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے دراصل شطر المسجد الحرام کہہ کے یہ بتایا کہ کوئی شخص بھی اکیلا نہیں ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے پوری امت مسلمہ ہے۔ لیکن اگر یہ ڈائریکشن اگر انسان کی اگر صرف ایک رسم کے طور پہ رہ جائے تو پھر جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی جب چیز رسم میں آ جائے، یعنی رسم بن جائے، ایک رواج بن جائے، تو وہ پھر جھگڑوں کو ختم نہیں کرتی۔ لیکن اگر وہی ڈائریکشن مقصد بن جائے تو جھگڑے ختم ہو جاتے۔ ہمارے جھگڑوں کی بنیادی وجہ کہ جس طرح حضرت اقبال نے کہا کہ امت جو ہے وہ ایسی چیزوں میں کھو گئی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت سے جب تعلق ہو تو اجتماعیت، جب بامقصد ہو تو پھر اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب بات رسم و رواج تک آ جائے تو اتحاد پارا پارا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ڈائریکشن کے بعد قرآن مجید جس حقیقت کو واضح کرتا ہے وہ یہ ہے کہ
آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ رسم میں ہیں کہ حقیقت میں ہیں؟ اگر آپ رسم میں ہیں تو آپ کے رویے اور ہوں گے، لیکن اگر آپ حقیقت پہ قائم ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ پھر رویوں میں یہ چیز ہوگی کہ آپ ایک صابر انسان ہوں گے، اور آپ کو خدا کی بندگی پر یقین ہوگا، خدا کی معیت آپ کے ساتھ ہوگی، خدا کی معیت آپ محسوس کریں گے۔ اور موت جو ہے وہ آپ کے لیے خوف کا سبب نہیں ہوگی، کوئی بھی نقصان آپ کو اس حقیقت سے ہٹا نہیں سکے گا، کوئی بھی آزمائش آپ کو سچائی کی راہ سے ہٹا نہیں سکے گی۔ لیکن اگر آپ رسم پہ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں نہ حوصلہ ہو، نہ صبر ہو، نہ مشکلات برداشت کرنے کی طاقت ہو، کوئی بھی نقصان آپ برداشت نہ کر سکیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر رسم و رواج میں اگر پڑ جائے اور ہر چیز حقیقت کی بجائے رسومات میں آ جائے تو پھر انسان میں نہ سچائی رہتی ہے نہ عدل رہتا ہے۔ حقیقت ہو تو انسان میں عدل بھی رہتا ہے، سچائی بھی رہتی ہے، حوصلہ بھی رہتا ہے، برداشت بھی۔ تو بنیادی چیز جو ہے یعنی حقیقت ہے۔ اب مثال ہے کہ اگر ہم نماز کو حقیقت سمجھیں تو اور چیز ہے، نماز کو اگر ہم رسم بنا دیں تو اور چیز ہے، حج کو ہم حقیقت پہ پرکھیں تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، لیکن اگر ہم حج کو صرف رسومات کا مجموعہ بنا دیں گے تو یہ اور چیز ہے۔ یعنی اگر جانے کے بعد بھی انسان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یعنی رسم وہی ہوتی ہے کہ جس کی ادائیگی کے بعد نہ آپ کی سوچ بدلتی ہے، نہ آپ کا کردار بدلتا ہے، نہ آپ کا کریکٹر بدلتا ہے، نہ آپ کا فکر بدلتا ہے، آپ کی کوئی چیز نہیں بدلتی۔ آپ ہزاروں سال تک رسم و رواج اور رسومات کو ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی چیز بھی نہیں بدلتی آپ کی، نہ سماج بدلتا ہے، نہ معاشرت بدلتی ہے، نہ معیشت بدلتی ہے، کوئی شے نہیں بدلتی آپ کی۔ اسے رسم کہتے ہیں کہ جو آپ کی ذات اور کردار میں تبدیلی نہ لائے وہ رسم ہے۔ اور جو آپ کے کردار میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی فکر میں تبدیلی لائے، آپ کے سماج کو بدلے تو وہ حقیقت ہے، وہ ایک سچائی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے دوسرا پارہ میں حج کا بھی ذکر کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے عمرے کا ذکر کیا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ انسان کی بندگی جو ہے وہ رسم نہ بن جائے، اور پھر یہ ہے کہ آپ کا جو رزق ہے اس میں حلال و حرام کی تمیز نہ اٹھے، یعنی آپ کو پتہ ہو کہ رزق حلال کیا ہے اور رزق حرام کیا ہے۔ یعنی اگر آپ رسومات کو دیکھیں گے اور اگر آپ زندگی کے تعیش کو دیکھیں گے تو پھر آپ میں حلال و حرام کا جو ایک امتیاز ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ کمانا حلال ہے، اور پھر اس کے بعد خدا کی رضا کے لیے لگانا ہے۔ دیکھیے بہت مشکل ہے رزق حلال کمانا، اپنی محنت کی کمائی سے جان کھپا کے ایک رزق کمانا اور پھر اسے خدا کی راہ میں دینا۔
اور یہ کتنا مشکل ہے، اس لیے کہ رزق حلال سے انسان کی اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنا بھی اگر مشکل ہو، تب بھی وہ اگر خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کرتا ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی شخصیت کیسی ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ آپ اپنے تعیش میں سے، یعنی حرام کے مال میں سے تھوڑا چوسا ہوا خون جو ہے وہ آپ دوسرے کے لبوں کو لگا دیتے ہیں خون، یہ اور چیز ہے۔ ایک ہے کہ رزق حلال کما کے خدا کی راہ میں دینا۔ اب آپ دیکھیے اس حوالے سے، یعنی بنیادی جو نقطہ ہے آج کے اس پارے کا وہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی چیز بھی زندگی کی رسم نہ بنے، حقیقت بنے۔ یعنی دوسرے پارے کے اگر خلاصے کو اگر ہم دو لفظوں میں بیان کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ زندگی کو رسومات کی نظر نہ کریں بلکہ حقیقت کی نظر میں رکھیں۔ اب دیکھ لیجئے قرآن مجید نے روزوں کا بھی ذکر کیا، پھر روزے جو ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہوں۔ حقیقت پہ مبنی کیسے ہوں گے؟ کہ آپ کی زندگی کے معمولات اپنی پوری ریالٹی کے ساتھ جاری رہیں اور آپ کو پورا ادراک ہو اس بات کا کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں کہ نہیں رکھ سکتا۔ ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے تمام کام چھوڑنے کے بعد آپ کہیں جی کہ پورے مہینے کے لیے بس میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کی ریالٹی کو تسلیم نہیں کر رہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے معمولات میں فرق نہ آئے اور آپ اپنے بدن کی تربیت بھی کر سکیں، اس کی تطہیر بھی کر سکیں۔ اگر آپ زندگی کے معمولات کو چھوڑ دیتے ہیں سب اور بستر سے لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزے کو اپنی تطہیر کے لیے، اپنے تزکیہ کے لیے استعمال نہیں کر رہے، اسے بطور ریالٹی کے نہیں لے رہے، بلکہ آپ اسے ایک رسم کے طور پہ بھئی کسی طرح نبھ جائے، بس یہ بوجھ کسی طرح اتر جائے سر سے۔ تو قرآن مجید اس حوالے سے زندگی کی حقیقتوں کو ماننے کی تربیت کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے فرمایا، وہ ایک لفظ جو یعنی قرآن مجید اس بارے میں بڑا اہم ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ دیکھیے میں اس طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ رسم نہیں، رواج نہیں، رسومات نہیں، حقائق کی طرف آئیے، سماج کو حقیقت پہ قائم کیجیے، اپنے کریکٹر کو حقیقت پہ قائم کیجیے، حقائق پہ لائیے۔ جیسے دیکھیے قرآن مجید اس مقام پہ فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ گھروں کی پشت سے، بیک سے آپ دیواریں توڑ کے اندر داخل ہوں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جب آپ حج کا موقع ہو یا اس طرح کا سلسلہ ہو تو دروازوں سے نہ جائیں بلکہ اس کی پشت سے آ جائیں۔ اب دیکھیے یہ کیا بات ہوئی، اصل چیز تو گھر میں داخل ہونا ہے، وہ آپ اس کے بیک سے ہو جائیں یا سامنے سے ہو جائیں۔ قرآن نے کہا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی کیا ہے؟ تقوی اختیار کا، اور تقوی ایک حقیقت ہے، تقوی ایک سچائی ہے، بڑی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور دروازوں سے آؤ۔ یعنی دوسرے پارے میں یہ بتایا گیا کہ رسومات نہیں، حقائق کی طرف زندگی کو لائیے۔ دیکھیے زندگی میں جب بڑی بڑی چیزیں رسومات میں بدل جائیں تو پھر کوئی چیز بھی آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔
آپ اندازہ کر لیں اس بات کا، آپ خود دیکھ لیں۔ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے، دیکھیے حج کا جو ہے اس کے حوالے سے قرآن مجید فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یعنی کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا نا کہ یعنی یہ رسم تھی ایک، اور پھر یہ ہے کہ آبا کا ذکر کرنا، ان کی بڑائیوں کا ذکر کرنا، یہ رسومات میں سے ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، کہ عرفات سے واپس نہیں لوٹنا، بلکہ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں وہیں سے واپس آنا ہے۔ یعنی حج کے موقع پر کسی کی کوئی بڑائی نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید اس مقام پہ یعنی خاندان کا امتیاز ختم کرتا ہے، یعنی حج اگر رسم ہو تو امتیازات باقی رہیں گے، اگر حج اپنی حقیقت پہ قائم ہوگا تو انسان جب واپس آئے گا تو وہ دراصل اپنے دل و دماغ کو، اپنی سوچ و فکر کو پاک کر کے آئے گا۔ وہ ہمارے ہاں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حج سے واپس آیا، اور حج سے جب واپس آیا تو دکاندار کے پاس گیا۔ ہمارے ہاں دیکھیں عادت ہے نا کہ ہم قرض لیتے رہتے ہیں، اور دکاندار کے پروفٹ کا، دکاندار کے بزنس کا ہم اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے کبھی بھی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ کسی کے بزنس میں اسے سپورٹ نہیں کیا۔ آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے، یورپ میں جو ہے ہم جب ان مارکیٹس پہ جاتے ہیں جو ہماری نہیں ہے تو وہاں پہ ہم مکمل پیمنٹ کر کے آتے ہیں، لیکن ہم جب جاتے ہیں اپنی ہی یہاں پہ دکانوں پر تو ہم اسے کہتے ہیں کہ رجسٹر میں لکھ لو، اگلے ماہ دیں گے۔ پھر اس میں سے کچھ دیتے ہیں، پھر اسے اگلے ماہ میں پینڈنگ کر دیتے ہیں، اور پھر 3 ماہ خریدنے کے بعد دکان بدل لیتے ہیں۔ پھر سال 1.5 سال کے بعد پھر چکر لگاتے ہیں، وہ میسج بھیجتا ہے کہ بھئی آپ سودا خریدنے نہیں آئے، تو پھر 6 ماہ گزارنے کے بعد کہیں اور سے وہاں پہ پینڈنگ چھوڑ کے پھر یہاں پہ آ گئے۔ یعنی یہ ہمارا رویہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں حج کر کے آیا ایک شخص، تو وہ دکاندار کے پاس گیا، کہنے لگے میرا کھاتہ کھولو اور مجھے بتاؤ۔ وہ بیچارہ بڑا خوش ہوا کہ چلیں حج کرنے کے بعد یہ تو تبدیلی آئی ہے، اس میں یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ پچھلا سارا حساب وہ کہنے لگے مجھے دکھاؤ، یعنی جس ماہ کا حساب ہے، یعنی نام لکھتے ہیں اوپر نیچے جو ہے حساب لکھتے ہیں، تو جتنے ماہ کا حساب ہے تو وہ مجھے بتاؤ، اور پچھلے جو مہینوں کا ادا بھی ہوا ہے وہ بھی۔ تو اس نے سارا وہ کھول کے ایک طرح سامنے رکھ دیا، تو اس نے کہا کہ سب جہاں جہاں میرا نام لکھا ہوا ہے وہاں پہ حاجی کا اضافہ کر دو۔ اس نے اس کے نام کے ساتھ حاجی لکھ دیا، تو کہنے لگے بس اب میں جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے سرکار ادائیگی آپ نے نہیں کی۔ کہنے لگے میں ادائیگی کرنے ہی نہیں آیا تھا، میں تو اپنے نام کے ساتھ صرف حاجی لکھوانے کے لیے آیا تھا۔ یعنی یہ ہمارا کردار ہے کہ ہم اپنے نام کے ساتھ حاجی تو لکھوا دیا، لیکن اس بیچارے بزنس مین کی ہم نے پیمنٹ مکمل نہیں کی۔ تو کوئی دوسرا پارہ دراصل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات جو ہیں وہ کوئی رسم نہیں ہے، وہ زندگی حقیقت پہ مبنی ہے۔ اسی طرح نکاح جو ہے وہ ایک حقیقت سمجھیے، کوئی خواب نہیں ہے، وہ ایک عمل کی زندگی ہے، پریکٹیکل زندگی ہے۔ ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ ایک شہزادے کی شادی ایک شہزادی سے ہو رہی ہے، وہ ڈراموں میں ہمیں ایسا دکھایا جاتا ہے، لیکن شادی
کوئی خواب نہیں ہے یا کوئی رسم نہیں ہے، ایک زندگی کا آغاز ہے، ایک کٹھن زندگی کا آغاز ہے کہ جس میں آپ نے کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پہ چلنا ہے، جس میں آپ نے حوصلے سے چلنا ہے، ہمت سے چلنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا ہے۔ چونکہ ہم شادی سے پہلے جن خوابوں کے ساتھ ہوتے ہیں، قرآن انہیں بتاتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ اگر حالات نہ چل سکیں تو طلاق بھی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کے مسائل سارے بیان کیے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ زندگی میں جو اللہ نے کہا ہے وہ کوئی رسم نہیں ہے، وہ کوئی رواج نہیں ہے، وہ امر ہے خدا کا۔ انسان رسم سے نہیں بنتا، امر سے بنتا ہے، اور اللہ کا امر ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے۔ تو دوسرے پارے کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے سماج کو، اپنی زندگی کو، اپنی معاشرت کو، اپنی معیشت کو اور اپنی سیاست کو رسومات پہ، رواج پہ، ان چیزوں پہ بیس نہیں کرنا، بلکہ حقائق پہ کرنا ہے، ریالٹیز پہ کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں تبدیلی تو ہمیں ریالٹیز کی جو کڑوا سچ ہوتا ہے اسے تسلیم کرنا ہوگا، نہیں تو رسم و رواج میں آپ پڑے رہیں اور قرآن کے بیان کردہ حقائق کو بھی جو ہے وہ آپ رسم میں بدل دیں۔ نماز کو جیسے ہمارے میں نے ایک ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا وہ نماز پڑھتے ہیں مسلسل مگر اس کے باوجود وہ جوا بھی کھیلتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے جوا کھیلتے ہوئے کہتے ہیں ذرا ٹھہرو میں نماز پڑھاؤں، پھر نماز کے بعد پھر جوا کھیلنے۔ تو ایک ساتھی سے، ایک صاحب فکر انسان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ نماز کی اتنی پابندی ہے کہ لمحہ بھر ادھر ادھر نہیں ہوتی، لیکن اس سے پہلے بھی جوا ہے، اس کے بعد بھی جوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی، کہنے لگے کہ جب نماز عادت بن جائے، حقیقت نہ رہے، ادراک حقیقت نہ رہے، عادت ہو جائے، یعنی رسم بن جائے، عادت بن جائے تو تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر حقیقت ہو، پتہ ہو کہ نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز دراصل جب آپ کو بلاتی ہے تو کیوں بلاتی ہے، اور جب آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں خدا کی بارگاہ میں تو کیوں ہوتے ہیں، ذہن سے وہ حقیقت نکل گئی اور نماز کی عادت رہ گئی۔ اس لیے ہمیں بدلنا ہے اگر، تو ہمیں حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ اگر نہیں بدلنا، ہمارا نہ بدلنا دراصل اس حقیقت کی جانب رہنمائی کرتا ہے کہ ہم چیزوں کو یا تو عادت بنا لیتے ہیں یا پھر وہ رسم میں بدل جاتی ہے۔ رسم رہ جائے یا عادت بن جائے، یعنی وہ ایسی عادت کہ جس میں آپ ایک آٹومیٹک چیز کرتے ہیں کہ جس کی حقیقت کو آپ جانے بنا، جس کی حقیقت کا ادراک کیے بنا آپ اسے ادا کرتے ہیں۔ یہ تھا دوسرے پارے کا خلاصہ۔ زندگی میں ہر روز ایک عمل کریں، مگر اسے نہ رسم کی بنیاد پہ کریں، نہ لوگوں کو دکھاوے کی بنیاد پہ کریں، اور نہ ہی اسے عادت کی بنیاد پہ کریں، بلکہ اس کی حقیقت کو جانتے ہوئے اور اس کے ادراک کے ساتھ کریں۔ دیکھیے، آپ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ نماز جو ہے وہ آپ کو گناہوں سے روک دیتی ہے،
اس لیے کہ جب آپ اس کی حقیقت کا ادراک کر کے پڑھتے ہیں اور آپ اپنے رب کے حضور محبت کے ساتھ اور حقیقت کے ادراک کے ساتھ پیش ہوتے ہیں تو صورتحال اور ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اسے ایک رسم بنا دیں گے تو حضرت بلال کی اذان زلزلہ برپا کر دیتی تھی اور رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علی الا البلاغ المبین.